www.attableek.com, the reviver of Iman. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ہم بھی ایسے اچھے عمل کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار. یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے واسطے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب. پہنائے جائیں گے ان کو وہاں سونے کے کنگن. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. اور پہنیں گے وہ سبز رنگ کے کپڑے جو باریک اور گاڑھے ریشم کے ہوں گے. متکئین فیہا علی الارائک. تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان میں مسہریوں پر. نعم الثواب. کیا ہی اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا. اور کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے. میں نے سورہ کہف کی 2 آیتیں 30 اور 31 نمبر کی آپ کے سامنے پڑھی. آپ کہیں گے تفسیر تو کہیں اور کی چل رہی ہے, آج مولوی صاحب کچھ اور پڑھ رہے ہیں. اصل میں کل ہم نے وہاں پر شیخ یونس صاحب کے کچھ حالات سنائے تھے تو دوستوں نے کہا کہ وصال کے احوال بھی سنا دیں, تو میں نے سوچا کہ آج وہی سنا دیتے ہیں, شیخ کی وفات کے کچھ حال احوال. ان آیتوں میں دیکھیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ہم ان کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتے. بہت سی جگہ اللہ یہ کہتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. تقوی والوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. افلا تعقلون. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. جو قرآن کو مضبوط پکڑ لیں اور نماز برابر قائم کریں تو انا لا نضيع اجر المصلحین. نیک کام کرنے والوں کا اجر اور ثواب ہم ضائع نہیں کرتے. اور بہت سی جگہ ان اللہ لا يضيع اجر المحسنین انه من يتقي ويصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین. تقوی اور صبر اختیار کریں تو ایسے نیکوکاروں کا ثواب اللہ ضائع نہیں کرتے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بھی نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت, ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے تو اس کو ہم یہ دنیا کی زندگی بھی بڑی حیات طیبہ پاک صاف ستھری دیں گے, اور انہوں نے جو اچھے اچھے عمل کیے تھے اس کا ہم پورا ثواب ان کو دیں گے. بہترین اعمال کا بہترین ثواب ان کو دیا جائے گا. تو انسان جب اچھی زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک بھی پھر اس کے ساتھ اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ کے نیک بندے دنیا میں زندگی گزارنا بھی ہم کو دکھا جاتے ہیں اور موت بھی ان کی ایسی اچھی آتی ہے. حضرت شیخ یونس صاحب دامن برکاتہ مد فیض اللہ معاف کیجیے نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ. ہم نے تو صحیح بخاری پڑھی تھی, مسلم پڑھی تھی 84-85 میں. اس وقت سے حضرت سے جان پہچان تھی. اللہ کا شکر, اللہ کا کرم. حضرت مفتی شبیر صاحب وہاں پڑھ کر آئے تھے تو سبق میں ان کا بہت نام لیتے تھے, تو اس سے ایک محبت ہو گئی تھی. خط وط لکھا تھا, پھر حضرت کے ساتھ تعلق, پھر وہاں جانا ہوا تو حضرت بھی محبت شفقت فرمانے لگے. پھر حج میں اور یہاں حاضری میں حضرت کا قرب نصیب رہا, محبتیں اور حضرت کی دعائیں ملتی رہیں. اسے اللہ پاک نے تعلق اچھا رکھا. اللہ کرے وہاں بھی اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم کو شامل فرمائے اور وہاں بھی ہم سب کو نیک بندوں کے قریب رکھے. حضرت کا یہاں تو سفر ہوا شعبان میں, 15ویں شعبان کو تو یہاں تھے. حضرت روزہ بھی رکھا تھا 15ویں شعبان کا. اور پھر حضرت 2 دن بعد ختم بخاری بعد عمرے میں گئے.
تقریباً 2 ہفتے عمرے میں رہے اور شروع کے 2-3 روزے کر کے پھر حضرت سہارنپور تشریف لے گئے. حضرت کی یہاں مولانا یوسف ٹنکاروی صاحب مدرسے کے کچھ طلباء اور اساتذہ کے ساتھ اور پالنپور کے بہت سے حضرات اعتکاف کے لیے آتے ہیں. تو آئے ہوئے تھے، شروع میں 25-30 آدمی ہوتے ہیں، پھر بڑھتے جاتے ہیں، آخری عشرے میں تقریباً 110 آدمی. اب وہ سامنے مہمان خانہ ہے، اس کو کھول دیتے ہیں اور حضرت کا حجرہ اوپر ہے اور اس کے سائڈ پر جگہ ہے. جگہ بھی بہت کم ملتی ہے، لیکن سب لوگ بیچارے جوک در جوک وہاں پہنچتے اور وہاں اعتکاف بھی ہوتا، افطاری سحری کا نظام بھی سارا ہوتا، حضرت کی خدمت میں بیٹھنا نصیب ہوتا، مجلس ہوتی، فضائل رمضان کی تعلیم ہوتی نمازوں کے بعد، اور تراویح کے بعد چہل درود پڑھا جاتا، اور کبھی کبھی حضرت کو نصیحت فرماتے. ان کا بیان ہے کہ پچھلے سالوں میں تو حضرت زیادہ نصیحت فرماتے تھے، لیکن اس سال تو پورے رمضان میں شاید 4-5 دفعے کچھ نصیحت کی ہوگی تراویح بعد، ورنہ چہل درود پڑھا جاتا اور اس کے بعد حضرت اپنے کام میں مشغول ہو جاتے، تلاوت کرتے. اور اس رمضان میں تلاوت بہت کی، زیادہ تر وقت حضرت کا تلاوت میں گزرتا. تو رمضان تو بڑا اچھا گزرا، بشاشت کے ساتھ گزرا. بلکہ حضرت کے خدام میں سے ایک نے بعد میں بتایا کہ ایک دن حضرت فرمانے لگے کہ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شیخین تشریف فرما ہیں، اور شیخین میں سے ایک نے کہا کہ اب جلدی آ جاؤ، کیوں بہت دیر کر رہے ہو. خواب میں یہ کہا کہ جلدی آ جاؤ، اب بہت دیر ہو گئی ہے، کیوں دیر کر رہے ہو. حضرت نے فرمایا کو بات سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال حضرت نے یہ صرف اتنا خواب بیان کیا. یہ حضرت کے اس خادم نے بعد میں سنایا کہ یہ تو رمضان میں حضرت نے سنایا تھا یہ خواب. تو مطلب یہ کہ وہاں کچھ اشارہ انتظار تو ہو رہا تھا، مگر حضرت کی صحت بہت اچھی تھی، روزے سارے برابر رکھے، تراویحاں پوری پڑھی، تلاوت بہت کی، ذکر بالجہر کی مجلس حضرت کی یہاں رمضان میں ظہر بعد ہوتی تھی، وہ ذکر بالجہر کی مجلس بھی برابر پورا حجرہ گونجتا تھا ذکر کی آواز سے، زور زور سے سب ذاکرین ذکر کرتے. تو وہ ذکر کی مجلس برابر، الحمدللہ معمولات برابر، افطار سحری برابر. رمضان پورا ہوا، عید کا دن آیا، عید کے دن برابر تیار ہو کر کے عید میں تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ عید کے روز سہارنپور میں اپنی 2-4 مخصوص جگہ ملاقات کے لیے جاتے. سب سے پہلے حضرت شیخ کے گھر، کچے گھر، حضرت مولانا طلحہ صاحب سے ملنے کے لیے، اور وہاں پر حضرت مولانا طلحہ صاحب پیر صاحب کی ایک تو باہر بیٹھک ہے اور دوسرا اندر حجرہ ہے زنان خانہ، تو اس میں پردہ کرا کے اس طرف مستورات ہوتی ہیں. تو اس طرف شیخ صاحب جب تشریف لے جاتے تھے تو اندر ہی اس میں حضرت کو لے جاتے ہیں، باہر نہیں جہاں ہم مہمان بیٹھتے ہیں. شیخ صاحب وہاں تشریف لے گئے اور ذرا کھیر ویر پیا، کچھ کھجور وجور کھایا، اور حضرت پیر صاحب سے کچھ ملاقات، دل لگی اور باتیں کی. اس کے بعد برابر میں شیخ عالم صاحب کا گھر ہے، ان کے گھر بھی ہر عید پر تشریف لے جائے، ان کے گھر بھی بیٹھے. اس کے بعد ناظم صاحب کے گھر مولانا سلمان صاحب کے یہاں. اس کے بعد پھر اپنے حجرے پر واپس تشریف لائے، اس لیے کہ ناظم صاحب کے گھر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بچی ہے اور وہی ایک اکیلی رہ گئی ہیں حضرت کی بچیوں میں، اور حضرت پیر صاحب یہ 2 ہی بھائی بہن رہ گئے ہیں. تو حضرت شیخ یونس صاحب ناظم صاحب کے گھر میں خالہ جان کا بہت خیال کرتے تھے اور بہت محبت، اور ان کے لیے کبھی کچھ نہ کچھ مٹھائی تحفہ وغیرہ ناظم صاحب مولانا سلمان صاحب کے یہاں بھیجنا. بلکہ مولانا سلمان صاحب کا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو تو شیخ نے پڑھائی کے زمانے میں یہ خلافت اور اجازت دی، ورنہ اتنی کم سنی میں شیخ کسی کو اجازت نہیں دیتے، مگر حضرت شیخ کا نواسا ہونے کی وجہ سے حضرت شیخ یونس صاحب نے ان کو ابھی پڑھائی کے زمانے میں جب وہ دورہ پڑھ رہے تھے ان کو اجازت اور خلافت دی. وہ خدمت بھی بہت کرتے تھے شیخ کی. تو ناظم صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ان کے گھر. پھر آگے حضرت واپس تشریف لائے. طبیعت بہت بشاشت تھی. ہمارے دوست مفتی ابرار نے کہا کہ عید کے دن ان کا فون پر بات ہوئی تو ان کے دوست شیخ کے لیے کچھ کھانا لے کر گئے تھے وہاں کے شام کے وقت. تو اس نے کہا کہ میں ٹیکسٹ کیا کہ میں شیخ کے پاس بیٹھا ہوں، تجھے شیخ سے بات کرنی ہے، میں فیس ٹائم کروں، ویڈیو لنک سے بات کر. اس نے کہا شیخ فیس ٹائم پر بات کریں گے؟ کہاں کریں گے، لگاؤ. لگے. شیخ نے برابر بات کی ابرار کے ساتھ، کیسے وہ خیریت ٹھیک ٹھاک. پھر شیخ فرمانے لگے یہ تمہارے پیچھے کیا نظر آ رہا، تمہاری بیوی کری ہے. وہ ایک درخت تھا مگر اس کا پرچھایا
تو ابرار ہنس دیا کہ حضرت ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی ہے، دعا فرمائیں اللہ کو اچھی لڑکی بنا دے۔ تو شیخ نے ایسے ہی دل لگی کی، یہ سمجھیے کہ طبیعت بالکل بشاشت والی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں۔ اب جو ہے دن گزر رہے ہیں، 7 شوال کو وہاں مدرسے میں یہ افتتاحی نشست رہتی ہے، تو حضرت مولانا سلمان صاحب نے ذرا افتتاحی نشست کی، سب اساتذہ کو جمع کیا، اس کے بعد 7-8 استادوں کو لے کر اوپر شیخ کی حجرے میں گئے اور شیخ سے کہا کہ حضرت افتتاح ہو رہا ہے، دعا فرما دیجئے، اللہ پاک سب کام آسان فرمائے۔ تو شیخ یونس صاحب فرمانے لگے، بھائی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں میں پڑھا سکوں گا یا نہیں۔ تو ناظم صاحب نے حسب معمول ذرا مسکرا کر کے فرمایا، جی آپ تو ہر سال ایسی بات کہو، انشاءاللہ آپ 10 سال اور جئیں گے اور خوب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ہنس دیے، فرمانے لگے، ارے بھائی میں 10 سال جی کر کیا کروں گا، 10 سال زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ خیر پھر حضرت نے کچھ نصیحت فرمائی کہ بھئی فتنوں سے حفاظت بہت ضروری ہے، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اس لیے فتنوں سے بچو، فتنے مت کرو، فتنوں سے حفاظت، اللہ پاک مدارس کی فتنوں سے حفاظت فرمائے، اس طرح کی کچھ نصیحت فرمائی۔ اور پھر مختصر 2 منٹ کی دعا کی۔ قاری انیس صاحب کہتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس دن دعا میں کچھ عجیب الحاح اور زاری اور گریا اور بکا اور رونے کی کیفیت تھی، تو مختصر سی 2 منٹ کی بہت روتے روتے دعا فرمائی۔ پھر یہ حضرات تشریف لے آئے وہاں سے، مگر قاری انیس صاحب کہتے ہیں مجھ کو محسوس ہوا کہ اسی دن سے حضرت کی طبیعت کچھ 7 شوال سے ہی گرنی شروع ہو گئی تھی، یعنی انتقال سے 1 ہفتہ پہلے۔ پھر طبیعت چلتی رہی، مگر حضرت پر کبھی کبھی غنودگی، بے ہوشی۔ میرا انداز یہ ہے کہ حضرت کو وہ 2 سال پہلے مدینہ شریف میں جو بیماری ہوئی تھی، کڈنی فیلئر ہوا تھا اور ڈائلیسس پر رہے تھے کچھ دن، تو وہی بیماری شاید لوٹ آئی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ بے ہوشی سی رہنے لگی۔ ہوش میں آئیں تھوڑی دیر، پھر ذرا سر جھکا کے بیٹھے رہے، غنودگی سی رہے، اونگ آتی رہے، یہ کیفیت۔ ہاشم کہتے ہیں کہ جب مطالعہ کرتے تھے تو اس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی جیسے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن جہاں کتاب بند کر کے مطالعہ رک جائے تو اس کے بعد پھر طبیعت گر جائے۔ خیر اس طرح دن چلنے لگے، پیر کے روز یہ ہوا، جمعہ کا دن آیا تو جمعہ کے دن شیخ نے غسل بھی فرمایا اور برابر تیار ہو کر کے وقت سے پہلے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے گئے اور جمعہ وہیں ادا فرماتے تھے جہاں حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سال ہا سال تک رمضان میں اعتکاف فرماتے رہے، یعنی قبلہ کی رائٹ سائڈ پر وہاں حضرت کا معتکف ہوتا تھا، تو اسی جگہ دیوار کے ساتھ حضرت پیر صاحب جمعہ پڑھتے تھے اور ان کے برابر میں شیخ یونس صاحب، اور پھر دونوں کی ملاقات ہفتے میں یہی ایک ملاقات ہوتی کیونکہ دونوں معذور ہیں، تو اس لیے وہی ملاقات، دونوں اس ملاقات کا انتظار کرتے اور پھر محبت سے گفتگو علیک سلیک۔ اور حضرت شیخ یونس صاحب حضرت پیر صاحب کا بہت لحاظ فرماتے تھے، کیونکہ پیر زادہ تھے، اپنے شیخ کے بیٹے تھے، تو ان کا بہت خیال فرماتے تھے، گھر والوں کی خیر خیریت بھی پوچھتے رہتے، ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی طلحہ کو اللہ نے یہ دوسری زندگی نصیب کی ہے، اور نہ ان کو بھی منی ہیمریج ہوا تھا، اور ایک ڈاکٹر سنا رہے تھے کہ وہ ایسی جگہ جا کر واپس آئے ہیں جہاں سے کوئی واپس آتا نہیں ہے، یہ کسی کی دعا لگ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو دوسری زندگی ملی ہے۔ اور حضرت جو ہیں شیخ یونس صاحب پیر صاحب کے گھر میں پیرانی صاحبہ کا بھی بہت خیال فرماتے ہیں، بہت لحاظ فرماتے ہیں، خیر خیریت ان کی پوچھتے رہتے، دعائیں کرتے، ان کی بھی طبیعت اچھی نہیں رہتی، اللہ ان کو بھی شفا اور صحت نصیب فرمائے۔ اور پیرانی صاحبہ بھی شیخ کے لیے روزانہ 2 ٹائم کھانا بھیجتی ہیں، حضرت پیر صاحب کے یہاں سے روزانہ 2 ٹائم کھانا جاتا، ایک لڑکا مقرر تھا اس کے لیے، وہ 4 کلومیٹر چل کر آتا صرف شیخ کا کھانا لے جانے کے لیے، آن ٹائم پہنچ جائے اور ٹفن لے کر شیخ کے یہاں پہنچا دے، دوپہر بھی اور شام کو بھی۔ تو حضرت کو سمجھیے کہ اور دوسرا ادھر ادھر سے کوئی مہمان آ جائیں ان کے لیے شیخ پکوا لیتے تھوڑا، ورنہ شیخ کے لیے یہاں سے بھی آ جاتا، تو یہ آپس کی محبت اور تعلق۔ تو وہاں جمعہ کی نماز پڑھی، چلے آئے، اس کے بعد سنیچر کو ذرا طبیعت پھر سے ذرا مزمحل تھی، بہت مزمحل تھی۔ مولانا شعیب صاحب کے بیٹے نور محمد پہنچے تو شیخ سے ملنے کے لیے گئے، حضرت کی وہ بخاری کی شرح پر
کچھ کام کرنے خدمت کرنے کی نیت سے آیا ہوں. تو شیخ فرمانے لگے بھائی میرے یہاں تو بخاری پر کام کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے, تجھ سے ہو سکے گا؟ تو نور محمد نے کہا جی کوشش کروں گا. حضرت نے فرمایا پھر ٹھیک ہے, پیر سے کام شروع کریں گے. مگر طبیعت میں اضمحلال تھا, غنودگی تھی, وہ 100% رائٹ نہیں تھے. مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں پڑی, اس لیے کہ شیخ تو اس سے زیادہ خطرناک حالات سے گزر کر کے آئے تھے. تو سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹیمپرری ہے, وقتی ہے, ٹھیک ہو جائیں گے, جیسے پہلے بھی ٹھیک ہو گئے تھے. تو لوگوں نے کچھ زیادہ اٹینشن نہیں دیا. لیکن اتوار کے روز ذرا طبیعت ذرا زیادہ مطمئن نظر آئی. تو حضرت کے وہاں خدام میں ایک ہیں قاری ایوب صاحب, انہوں نے ذرا ڈاکٹر کو بلایا. تو وہ ایک حضرت جس ڈاکٹر کی دوائی کھاتے ہیں وہ ڈاکٹر کہیں ہالیڈے پر گیا ہوا تھا. تو دوسرے ڈاکٹر رضوان صاحب کو بلایا. ڈاکٹر رضوان صاحب آئے, انہوں نے حضرت کا بلڈ پریشر چیک کیا. انہوں کا بلڈ پریشر تو صحیح ہے, اور پھر جو ہے ہارٹ بیٹ وغیرہ چیک کیا گیا, یہ بھی ٹھیک ہے. اور کہا کہ حضرت آپ کا بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کرانا پڑے گا. تو اس کے لیے اجازت مانگی. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کل میں صبح آ کر کے لے جاؤں گا. اتوار کی صبح کو وہ سمجھیے کہ حاضر ہوئے, یا پیر کی صبح کو, پیر کی صبح کو وہ حاضر ہوئے. بلڈ ٹیسٹ لیا اور یورین ٹیسٹ بھی کے لیے بھی سیمپل لیا, اور چلے گئے کہ شام تک رزلٹ آئے گا پھر بتائیں گے. شیخ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش بھی آئے, ناشتہ بھی ان کو کرایا, بشاشت سے پیش آئے. اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے. شیخ نے بھی تھوڑا بہت کچھ ناشتہ فرمایا, پھر اپنا جو کام کرتے تھے وہ کام کرنے لگے. اور آخری دن بھی یعنی پیر کے دن بھی وہ مسند احمد کا ایک نیا نسخہ آیا ہوا تھا, اس کو اٹھایا اور اس میں عبداللہ ابن بسر المازنی رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات دیکھے اور اپنے نسخے پر کچھ نوٹ کیا حضور نے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ علمی انہماک ہے جی, علمی انہماک کہ پوری زندگی ہمیں دنیا سے کیا مطلب, وہ ہے نا شعر, ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا, اور کتابیں ہوں گی ہماری اور کفن ہوگا ورق اپنا, ورق ہوگا کفن اپنا, ایسا کوئی شاعر نے کہا ہے. تو حضرت کی پوری زندگی اسی طرح گزری. تو 60-61 سال مظاہر علوم میں پڑے رہے, وہیں پر ایک حجرے کے اندر, اور اسی میں خدمت کرتے رہے. تو آخری وقت میں بھی مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ تو مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں, کتاب دیکھنا ہم کو بہت مشکل لگتا ہے جی. مولانا راشد نور الحسن راشد نے کہا میں نے شیخ کا جوانی کا زمانہ دیکھا ہے کہ جب وہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹہ مطالعہ کرتے تھے. ہم سے تو مدرسے میں ہمارے بچے 1 گھنٹہ مطالعہ نہیں کر پاتے, اس میں بھی ڈسٹریکشن ہوتا ہے, اور یہاں حضرت 20 گھنٹہ کتاب دیکھتے تھے. تو آخری وہ دن بھی کتاب دیکھ رہے ہیں. ہاشم کا بیان ہے کہ حضرت نے کتاب دیکھی اور اپنا وہ نوٹس کے لیے کچھ کی لکھے. اس کے بعد پھر جب وہ کتاب دیکھ کر رکھ دی, پھر وہ غنودگی والی کیفیت طاری ہو گئی. قاری انیس صاحب تشریف لائے, کچھ ساتھیوں کو لے کر بیٹھے, حضرت سے کچھ باتیں کی کہ شاید کچھ بشاشت طبیعت میں آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ لفافے کھولو. تو کچھ اینولوپس پڑے ہوئے تھے, وہ کھولے, اس میں کچھ پیسے تھے, اس کو جمع کرو. جمع کیا, کتنے ہیں ٹوٹل؟ تو 10,520 بنے. حضرت نے فرمایا بھائی اس میں سے 10,000 تو ہمارے اس مدرسے میں دے آؤ اور رسید کٹا دو, اور 520 روپے انیس تم اپنے مکاتب کے لیے رکھ لو, اور میرے لیے یہ 1,000 روپے کافی ہیں, میرا خرچہ میری ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی. چنانچہ اس کے مطابق ایسے ہی جیسے حضرت نے ہدایت فرمائی کیا گیا. پھر حضرت کچھ نصیحت فرمانے لگے, اس میں 2 باتیں فرمائی. قاری انیس صاحب فرماتے ہیں ایک تو حضرت نے یہ کہا کہ بھئی یہ استاد کے لیے شاگرد کو زیادہ پٹائی کرنا حرام ہے. ایک استاد نے طالب علم کو اتنا پیٹا کہ اس کے پاؤں سیاہ ہو گئے, کالے ہو گئے, اور رگیں مر گئیں. اگر مسلمان قاضی ہوتا تو اس استاد سے قصاص لیا جاتا. اس کے بعد فرمایا کہ اپنے شاگردوں کا, مریدوں کا, ماتحتوں کا, اپنے چھوٹوں کا بھی حق ہے, اور اس حق کا خیال رکھنا چاہیے. بڑے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی حق ہے, چھوٹوں کے حق کا خیال نہیں کرتے, یہ غلط ہے. تو چھوٹوں کے حق کا بھی خیال رکھنا چاہیے.
صرف اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، ایک بات کہی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات سے پہلے یہی باتیں فرمائی تھیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھو اور تمہارے ماتحتوں کا خیال رکھو، جو تمہارے سبارڈینیٹس ہیں، تمہارے غلام باندیاں ہیں، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہی تو حضور نے فرمایا تھا۔ آگے حضرت نے دوسری بات یہ فرمائی کہ بھائی برادری، کنبہ، خاندان، علاقہ، یہ جو ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم علاقہ اور کنٹری اور ٹاؤن اور اس کے اوپر ہم لوگ سب بنیاد رکھتے ہیں، اور تو یہ کچھ نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے بڑے بڑے قبیلے بنائے اور چھوٹے چھوٹے قبیلے بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ ہمارے قبیلے اور ٹرائب اور خاندان یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں کہ ہمارا خاندان، ہمارا کنبہ، ہمارا علاقہ اور ہماری کنٹری اور ہمارا نیبرہڈ زیادہ اچھا ہے دوسروں سے، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، یہ سب صرف پہچان کرانے کے لیے ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کون سے علاقے کے، کون سے خاندان کے، تو پہچان کرا دیں کہ بھئی فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، فلاں خاندان سے تعلق ہے، ورنہ یہ اس لیے نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو برا سمجھے، اپنے آپ کے بارے میں کوئی بڑائی اور بگاڑے اور فخر کرے، اس کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا آگے دیکھو کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قابل عزت اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اللہ کے یہاں دار و مدار تقوی پر ہے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہوگا۔ یہ حضرت نے نصیحت فرمائی۔ دو باتیں، یہ بھی حجۃ الوداع میں حضور نے یہی فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ اپنی بیویوں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مارنا نہیں۔ اور کیا فرمایا تھا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی سے، کسی کالے کو سفید پر، سفید کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی سے۔ جس کے دل میں تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا افضل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ حضرت نے یہ نصیحت فرمائی۔ پھر قاری صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً 10 بجے کے قریب ہم تو حضرت کے پاس چلے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی آج حضرت کی طبیعت کچھ بشاشت معلوم ہو رہی ہے ابھی کل کے مقابلے میں، تو حضرت کو جیسے ہی ظہر کا بگننگ ٹائم ہو کھانا کھلا کے ظہر پڑھا دینا تاکہ پھر ظہر سے فراغت ہو جائے، کچھ سو جائے حضرت۔ خیر قاری علی صاحب کہیں کہ وہ تو چھٹیاں تھیں مدرسے کی، وہ بھی استاد ہیں تو چھٹیوں میں کچھ ٹائم ملتا ہے، گھریلو کام کاج ہوتے ہیں، تو مدرسہ شروع ہونے والا تھا ابھی 2-4 دن میں، تو اپنے کچھ کام نمٹانے کے لیے وہ گھر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر 3-3:30 بجے آیا تو دیکھا کہ ظہر کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت کی وہی کیفیت تھی، ظہر ابھی پڑھی نہیں تھی، تو حضرت نے دیر سے ظہر پڑھی، حالانکہ جلدی پڑھنے کا معمول تھا 12:30-1 بجے، لیکن ظہر بھی ذرا دیر سے پڑھی۔ اس کے بعد حضرت کے پاس بیٹھے، مگر طبیعت کچھ نہیں، بیٹھے رہتے تھے، سر جھکائے پڑے رہتے تھے۔ مغرب کی نماز بھی حضرت نے برابر پڑھی، مگر عشاء میں حضرت کو غنود کی بہت طاری ہو گئی تھی۔ ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت وضو کرا دوں؟ فرمایا کرا دو، اور مجھے جلدی عشاء پڑھا دو کیونکہ میرے وضو کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے جلدی جلدی وضو کرا کے عشاء پڑھا دو۔ چنانچہ عشاء حضرت نے وضو کر کے پڑھی، لیکن اس طرح کہ وہ استحضار نہیں تھا، تکبیر کہلوانا پڑا۔ تو بازو میں ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ تکبیر کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ حضرت نے تلقین کے ساتھ عشاء پڑھی۔ اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت کھایا، پھر آرام فرمایا، لیکن رات بھر بے چینی رہی اور لیٹ گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں بیٹھ گئے سیدھے، اور اس کے بعد یوں بیٹھے بیٹھے غنودگی، اور کبھی کھجلی ہو رہی ہے، کبھی کھجا رہے ہیں، کبھی طبیعت بے چین ہے، کبھی پانی مانگ رہے ہیں، تھوڑا سا پانی پیتے ہیں، اور اس طرح کیفیت رہی اور بالکل غنودگی بے ہوشی کا عالم رہا۔ صبح کے وقت جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت کو ہوش آواز نہیں تھا، وہ غشی اور بے ہوشی اتنی ثقیل تھی کہ فجر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہاشم نے پوچھا بھی وضو کے لیے، لیکن کچھ جواب نہیں دیا۔ تو پھر وہ سوچا اب کیا کریں، تو پوجا خمیرہ کھلا دوں، تو کچھ نہیں، ایسے سر ہلایا، لیکن ان کو ڈر لگا۔
تو یہ بیٹھے رہے، ہاشم حضرت کو پکڑ کے بیٹھے رہے اور حضرت یوں جھکے ہوئے تھے۔ قاری انیس صاحب کہتے ہیں کہ میں برسوں سے قاری انیس صاحب فجر بعد اور عصر بعد حضرت کے پاس آتے تھے، فجر بعد ذکر کرتے تھے۔ میں ذکر کے لیے حسب معمول پہنچا تو میں نے اندر دیکھا کہ اندر سے وہ دروازہ بند ہے لیکن ہاشم اور حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سوچا کہ کچھ ڈسٹرب ہوگا تو میں نے باہر ہی بیٹھ کر کے ذکر کر لیا۔ 20-25 منٹ ذکر کے بعد ذرا سا اجالا ہوا، پھر میں اندر دیکھا، اندر گیا تو حضرت کی کیفیت کچھ عجیب سی لگی، مجھے ڈر لگا، تو میں نے ہاشم سے کہا کہ بھئی حضرت کو ہم سیدھا لیٹا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کا ایک پاؤں پیچھے کی طرف ہے اور دوسرا پاؤں مڑا ہوا ہے، اور یہ حضرت کا یہ پیٹ اور چھاتی جو ہے زمین پر لگی ہوئی ہے، اور کچھ بول رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پڑ رہی کیا بول رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت وہ کیفیت یاد آئی بعد میں جب حضرت کا انتقال ہوا تب، کہ سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہما کے بارے میں سنا کہ وہ مرتے وقت اپنا گال زمین پر رگڑ رہے تھے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے مغفرت کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بعد میں اندازہ ہوا کہ شاید حضرت پر اسی وقت وہ نزع والی کیفیت تھی، سکرات کی کیفیت تھی۔ میں نے ہاشم سے کہا کہ ہم حضرت کو سیدھا لیٹا دیتے ہیں تاکہ شاید حضرت کو آرام ہو جائے، تو چنانچہ ہم نے بہت مشکل سے حضرت کو سیدھا کیا اور لٹا دیا۔ حضرت لیٹ گئے اور خراٹے لینے لگے۔ ہم یہ سمجھے کہ حضرت کو آرام ہو گیا ہے، پھر بھی چونکہ ذرا بے ہوشی کی کیفیت تھی، ڈر لگا، تو مفتی صالح صاحب جو مولانا شاہد صاحب کے بیٹے ہیں ان کو کہا، انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا، تو مدرسے کا ڈاکٹر آیا، اس نے حضرت کی نبض چیک کی تو کہا پلس تو برابر ہے، پریشر چیک کیا کہ پریشر بھی برابر ہے، ہارٹ بیٹ بھی ہے، لیکن بے ہوش ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ تو چنانچہ اسی حالت میں ایک چارپائی لائے، پلنگ سا لائے، اس پر حضرت کو اٹھا کر رکھا اور پھر اٹھا کر اوپر سے سیڑھیوں سے نیچے لائے، گاڑی میں لٹایا، ہاسپٹل لے گئے۔ تقریباً 8 بجے کے قریب کا قصہ ہے، اور ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے 8:45 بج گئے۔ ڈاکٹر نے وہ سب مشین رکھا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ حضرت کی حرکت قلب جب گئی اس وقت تو دل ہارٹ بیٹ چالو تھا، لیکن وہاں پہنچنے پر چیک کرنے پر اس نے بتایا کہ بھئی حضرت اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى۔ ہر شخص اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی لیتے ہیں، سب یہاں ایک فکس ٹائم کے لیے آتا ہے، جب وہ ٹائم پورا ہوتا ہے تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک شیخ کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت کرے، درجات بلند فرمائے، اللہ سب پیچھے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو دعا کریں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت کے انتقال کی خبر بالکل بہت تیزی سے پھیل گئی، اور دور دور سے لوگ جنازے کے لیے اور آخری زیارت کے لیے آنے لگے۔ تو مدرسہ دار جدید کا احاطہ بہت بڑا ہے، تو وہاں یہ میں نے دیکھا وہ حکیم الیاس صاحب کے جنازے میں جو 2 دن بعد ہوا کہ وہ جنازہ باہر رکھتے ہیں اور لوگ آ کر زیارت کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں چہرہ دیکھنے کے لیے۔ تو حضرت کا چہرہ دیکھنے کے لیے تقریباً 2 کلومیٹر سے آگے تک لائن لگ گئی، اور آپ نے وہ فوٹو دیکھی بھی ہوں گے، ویڈیو کے لائن لگی ہوئی ہے حضرت کی زیارت کرنے کے لیے، اور دور دور سے لوگ آنے شروع ہوئے جنازے میں، حتیٰ کہ امبالہ سے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی، کسی نے پوچھا، تو سہارنپور میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، ان کے جنازے میں، جی ہم کو بھی بٹھا لو۔ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں حضرت کو، کبھی حضرت کا نام بھی نہیں سنا، اور جنازے کے لیے دوڑے آ رہے ہیں، اور اتنی پبلک شروع ہو گئی آنی کہ مدرسہ والوں نے سوچا کہ یہاں دار جدید میں تو جنازہ نہیں ہو سکے گا، تو قبرستان میں ہی پڑھنا پڑے گا کہ اس کا میدان چوڑا ہے اور وہ قبلہ کی سائڈ پر ہے، تو پیچھے روڈوں پر بھی لوگ جوائن ہو سکیں گے۔ تو چنانچہ وہاں پر جنازے کا بندوبست کیا گیا۔ تجہیز تکفین کے لیے قبرستان وہاں مدرسہ کے قریب ہی ہے، شاہ کمال قبرستان، وہاں حضرت ناظم صاحب مدفون ہیں۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب کی وصیت تھی کہ اگر میرا ہندوستان میں انتقال ہو تو مجھے حضرت ناظم صاحب کے برابر میں دفن کیا جائے۔ اب وہ خاندان ایک خاص وہ قبرستان ایک خاص خاندان والوں کا ہے، دوسروں کو اس میں دفن نہیں ہونے دیتے، مگر ان سے اجازت مانگی گئی، انہوں نے دے دی، تو پھر حضرت شیخ کے لیے بھی وہاں قبر کھود دی گئی۔ اب جنازہ تیار ہوا، غسل کرنے والوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، لوگ آ کے زیارت کر رہے ہیں۔ کسی کو یاد آ گیا کہ شیخ نے وصیت کی تھی کہ ایک بکس میں، ایک ڈبے میں ایک سادہ غلاف کعبہ ہے،
یعنی اس پہ کوئی قرآنی آیت وایت نہیں لکھی ہے، اندر غلاف کعبہ کے اندر جو سفید ٹکڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا اس کا ایک ٹکڑا ہے، اور روضہ اطہر کی کچھ مٹی ہے، تو کفن میں اس کو شامل کرا دینا، کسی کو یاد آ گیا ایک دم سے، تو چنانچہ وہ باکس ڈھونڈا گیا، وہ مل گیا، اور وہ کعبہ کا غلاف اور وہ مٹی وہ حضرت کے ساتھ قبر میں برکت کے لیے دفن کر دی گئی۔ اب حضرت کے لیے وہ جنازہ تیار ہو گیا، اور سمجھیے کہ وہاں پر طے ہوا کہ 5:30 بجے عصر بعد جنازہ ہوگا، مگر پبلک اتنی زیادہ تھی کہ بھئی جنازہ لے جائیں کیسے؟ تو انہوں نے مفتی صالح کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ذرا ترتیب یہ کی کہ نماز 5:30 بجے تھی، تو ہم کچھ لوگوں نے الگ ایک کمرے میں 5:20 پر جنازہ پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی، اور جیسے ہی ادھر نماز شروع ہوئی اور سارا مجمع اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز عصر پڑھنے لگے، تو ہم نے جنازہ اٹھا لیا، اور جنہوں نے عصر پڑھ لی تھی ہم جنازہ اٹھا کے سیدھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ تو جتنی دیر میں یہ لوگ نماز پڑھ کر کے آئے اتنے میں ہم تھوڑا بہت راستہ طے کر چکے تھے، پھر پیچھے سے پورا مجمع جمع ہو گیا، بولو دیر تک دور دور تک لوگ۔ اب جب وہاں پہنچے حضرت پیر صاحب مولانا طلحہ صاحب نے جنازہ پڑھایا، اور ناظم صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت آپ جنازہ پڑھائیے، مگر پیر صاحب نے کہا نہیں میرے بس میں نہیں، میں نہیں پڑھا سکوں گا، مگر ناظم صاحب نے کہا نہیں یہ آپ ہی پڑھائیں گے، میں تکبیر نہیں کہہ سکوں گا۔ تو ناظم صاحب نے کہا کہ آپ آہستہ سے تکبیر کہہ لینا، ہم آپ کے برابر میں کھڑے رہیں گے اور مکبر کے ذریعہ تکبیر کہلوا دیں گے۔ تو پھر پیر صاحب تیار ہوئے اور بہت روتے ہوئے گریا اور بکا کے ساتھ بڑی مشکل سے انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور جنازے میں او اللہ اتنے لوگ جس کا کوئی حساب نہیں، اور مکبرین تو دور دور تک تکبیریں کہی جا رہی ہیں، اور بعض دوست احباب قبرستان تک نہیں پہنچ سکے، راستے میں ادھر ادھر مدرسے کے قریب کھڑے ہو گئے، دوستوں کو موبائل پر فون کیا کہ بھئی موبائل آن کر دو تاکہ ہمیں تکبیر کی آواز سنائی دے۔ یہ ان کا ایک جذبہ بیان کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ نماز جنازہ میں صفوف کا اتصال تو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ جوانوں کو شوق اتنا تھا کہ ہماری نماز مس نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس طرح بھی جنازے میں شرکت کی۔ شاید شیخ صاحب کے مذہب پر مسلک پر وہ بھی جائے، اس لیے کہ شیخ صاحب کہتے تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتصال صف ضروری نہیں ہے، ان کے یہاں آواز پہنچ جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ مجھے یاد آیا ایک دفعہ شیخ کے ساتھ ہم مکہ مکرمہ میں ان کی ویل چیئر لے کر نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہمارے ہوٹل سے، تو وہ صفیں بن گئی تھیں، اور حرم تو بہت دور ہے لیکن بعض لوگ راستے میں صف بنا دیتے ہیں، آگے جانے کی گنجائش نہیں تھی، تو شیخ نے کہا چلو یہیں صف بنا لو۔ میں نے کہا حضرت آگے تو بہت جگہ خالی ہے، تو یہاں کیسے پھر نماز نہیں ہوگی ہماری؟ تو حضرت نے فرمایا چلو آگے نکلے، تو کسی طرح بہت مشکل سے تھوڑا آگے گئے، پھر وہیں کہیں اٹک جانا پڑا، نماز شروع ہو گئی، پڑھ لی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی حنفیہ کے یہاں تو مسجد سے باہر اگر صفیں ہوں تو صفوف کا اتصال ضروری ہے، کنیکشن، کنٹینیوٹی، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ اتصال ضروری نہیں، اگر ذرا بیچ میں ڈسکنیکٹ بھی ہو گیا پھر صف بن گئی مگر آواز وہاں پہنچ رہی ہے، امام کا حال معلوم ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو شیخ کا جنازے میں بھی یہی بات ہوئی کہ وہ جو امام احمد کے قول پر شیخ کا جنازہ کچھ لوگوں نے اس طرح بھی پڑھ لیا، اور سنا بعد میں کہ 10 ملکوں میں شیخ کا غائبانہ جنازہ پڑھا گیا، اخبار میں تھا کہ لکھوکھا آدمی، کسی نے کہا 8-10 لاکھ یعنی about 800,000 پیپل، کسی نے کہا 300,000 پیپل جنازے میں تھے، جتنے بھی ہوں 10 ملکوں میں غائبانہ جنازہ پڑھا گیا۔ اب جو ہے سمجھئے کہ حضرت تو اس دنیا سے چل دیے، بعد میں کچھ لوگوں نے اچھے اچھے خواب بھی دیکھے، وہ حضرت کے ایک شاگرد نے وہیں پر سنایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت اپنے حجرے میں ہی تشریف فرما ہے، لیکن چہرہ ایک دم نورانی ہے اور گلاب کی طرح خوبصورت ہے۔ یہ ہمارے سامنے وہاں دسترخوان پہ اس نے تیسرے چوتھے دن اتوار کے روز بیٹھے ہوئے تھے ناشتے میں، اس نے سنایا۔ یہاں لندن میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ مولانا صاحب آپ نے وہ کچھ اپنے اور شیخ کے حالات کچھ سنائے تھے، اس میں شیخ کے کچھ خواب بیان کیے تھے، تو میں اپنے لڑکوں کو اسکول چھوڑنے گیا تھا، تو وہاں سے اسکول چھوڑ کر واپس آیا تو تھوڑی دیر لیٹا تو میں نے خواب میں شیخ یونس صاحب کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ شیخ یونس صاحب ایک پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ بھی ہیں، اور ان دونوں کے ہاتھ میں شربت کا ایک گلاس ہے اور دونوں شربت پی رہے ہیں۔
تو یہ وہاں کے کچھ حال احوال اللہ پاک کبھی کبھی کچھ دکھاتے ہیں. بہرحال تو یہ حضرت شیخ یونس صاحب کی وفات کے کچھ مختصر حال احوال بیان کیے. مفتی محمد سہارنپوری صاحب نے کہا کہ بھئی اتنا بڑا جنازہ ہم نے سہارنپور میں کبھی دیکھا نہیں اور شاید دیکھیں گے بھی نہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں ہائی کورٹ. اور وہاں سے آس پاس کے مدارس سے تمام اساتذہ، شیخ الحدیث، علماء، مفتی، طلباء سب آئے ہوئے تھے. دارالعلوم دیوبند سے، مدرسہ شاہی مراد آباد سے، جلال آباد سے، تھانہ بھون سے، گنگوہ سے، ساری دنیا امڑ پڑی تھی. تو دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی کہتے ہیں کہ میں نے تو ہندوستان میں کبھی اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا. یہ ان کا قول کسی نے نقل کیا. مفتی ابوالقاسم بنارسی صاحب بھی تشریف لائے تھے، مولانا عبدالخالق مدراسی، جتنے اکابر وہاں تھے وہ سب آئے ہوئے تھے. اور یہ تو تب جب کہ ابھی مدرسہ مظاہر العلوم میں تعلیم شروع نہیں ہوئی تھی، طلبہ داخلے کے لیے آ رہے تھے. اگر سارے طلبہ موجود ہوتے اور اگر جنازہ تھوڑا تاخیر سے ہوتا تو کیا ہوتا. اسی میں پولیس کو آنا پڑا، آرمی آ گئی اور پولیس نے بہت اچھی سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کی. لوگوں کو دور دور اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے کئی کلومیٹر چل کر آنا پڑا. اور غیر مسلموں نے بھی بہت اچھا تعاون کیا. انہوں نے بھی اپنی دکانیں بند کر دی کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو کہا جناب اوہو اتنے بڑے بابا کا انتقال ہو گیا، ہم بھی اپنی دکان بند کر دیتے ہیں. اور جو مسلمان گزر رہے تھے ان کے لیے پینے کا ٹھنڈا پانی اور ساتھ ہی وضو کرنے کا پانی غیر مسلموں نے دیا کہ یہ لوگ وضو کر لو اور جاؤ بابا کا جنازہ پڑھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ بھئی ایک شیخ کو اللہ نے ان کی حیات میں بھی ایک جاذبیت اور کشش دی تھی. کہ وہ جب زندہ تھے تو باوجود اس کے کہ وہ لوگوں کو ڈانٹتے، ڈپٹتے، غصہ کرتے، پھر بھی لوگ ان کی طرف کھینچے جاتے تھے. تو ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ یہ ساری دنیا کہاں سے لپک کر آ گئی کچھ پتہ نہیں ہے. وہ سارے جنازہ پڑھنے والے 100-200 کلومیٹر کی ریڈیس کے اندر کے تھے. باہر سے تو کوئی آ ہی نہیں سکا. دوسرے اسٹیٹ سے، گجرات سے، پالنپور سے، سورت سے کوئی نہیں پہنچ پایا. تو فلائٹ میں بھی جو لوگ آئے تو 2 بجے کی فلائٹ تھی سورت سے، وہ 4 بجے دلی پہنچے اور 5:30 بجے تو جنازہ تھا. اور دلی سے سہارنپور 6-7 گھنٹے کا راستہ ہے. تو وہ لوگ بھی رات کو حضرت کے جنازے میں آپ کا ایک بھی رشتہ دار نہیں. آپ کے بھتیجے تھے جونپور میں رہتے تھے، وہ جونپور سے گاڑی لے کر فوراً نکلے، لیکن وہ بھی رات کو 8-9 بجے پہنچے، ان کو بھی جنازہ مس ہو گیا. تو آپ کے جنازے میں آپ کا ایک بھی ریلیٹیو نہیں، ساری باہر کی مخلوق جمع تھی. اللہ پاک اپنے بعض بندوں کو کچھ عجیب مقبولیت، محبوبیت، جاذبیت، کشش نصیب کرتے ہیں اور اس کے اثرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں. بہرحال حضرت شیخ یونس صاحب ہمارے سمجھیے کہ استاد بھی ہیں. ہم نے بخاری شریف ان سے پڑھی، ہمارے مربی بھی ہیں، محسن بھی ہیں. اللہ پاک بہت یاد آتے ہیں، اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، درجات بلند فرمائے. اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تا حد نظر کشادہ فرما دے. حضرت کے علوم اور فیوز سے ہم کو مستفیض فرمائے. ہم کو بالکل شوق لگا تو میں تو اسی دن فلائٹ لے کر چلا گیا. تو سمجھیے کہ دوسرے دن شام کو عصر کے وقت وہاں پہنچا قبرستان. سیدھا میں نے کہا مدرسے نہیں جانا ہے، بعد میں جائیں گے، پہلے قبرستان چلو. تو گاڑی میں سیدھے قبرستان نہیں پہنچے. مولانا ایوب صاحب بھی ساتھ تھے. میں نے تو راستے میں وضو کر لیا تھا. مولانا ایوب سردی صاحب نے کہا میں یہاں وضو کر کے آتا ہوں. وہاں داخل ہوتی ہی مسجد ہے، وہاں وضو کرنے گئے. میں اکیلا قبر پر چلا گیا. وہاں اور بھی لوگ کھڑے تھے. بہت رونا آیا کیونکہ ایک دم شوق لگا تھا نا. وہاں کھڑے کھڑے تھوڑی دیر قرآن شریف پڑھتے رہے. اس کے بعد تو سمجھیے یہاں آئے، ناظم صاحب وغیرہ سے ملے. رات کو انہوں نے کوئی تعزیتی جلسہ رکھا. ہمارا تو دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا، ہم کو بیان کرو. تو جو بات دماغ میں آئی 2-4 باتیں کہہ دی، عرض کر دی. پھر صبح کو میں فجر بعد بھی وہاں قبر پر جاتا، عصر بعد بھی قبر پر جاتا، کھڑا رہ کے قرآن شریف پڑھتے رہتے. پھر بیٹھنے کی جگہ مل جاتی تھی، بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتے. لیکن وہاں بیٹھ کر کے قرآن شریف پڑھنے میں ذرا سکون بھی رہتا ہے. چٹائیاں خود بچھوا دی تھیں، وہاں بیٹھ کر کے ہم قرآن. بہت سے لوگ آتے تھے، بہت لوگ آتے تھے. قبرستان بھرا رہتا تھا ہر وقت، خاص طور پر فجر بعد اور عصر بعد. تو ناظم صاحب کے بالکل برابر میں ناظم صاحب حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، ان کی وہاں قبر ہے گرین کلر کی، اور بیچ میں ذرا ایک آدمی کے چلنے کی جگہ ہے، اور ساتھ حضرت شیخ یونس صاحب کی قبر ہے. اور بھی بہت اکابر ہیں. ناظم صاحب ان کے استاد مفتی مظفر صاحب، ان کے دوست مولانا اطہر صاحب، یہ سب وہاں مدفون ہیں. حضرت شیخ کے والد مولانا یحییٰ صاحب بھی وہاں قریب میں دفن ہیں.
تو یہ سب بڑے بڑے اکابر اللہ والے وہاں مدفون ہیں، تو ان کے پہلو میں جا کر شیخ یونس صاحب بھی سو گئے۔ ہم نے بھی جانا ہے ایک دن۔ اللہ پاک ہماری جتنی زندگی ہے ہم کو استقامت برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کا بھی جب آخری وقت آئے تو کلمہ ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے۔ دیکھیے حضرت نماز صوم و صلاۃ کی کتنی پابندی، فجر میں تو بے ہوش تھے، بے ہوش آدمی تو مکلف نہیں ہے، لیکن آخری نماز عشاء پڑھ کر کے پھر حضرت پوری رات اس طرح بے چینی میں، اور مرتے وقت بھی وہ گھال رگڑ رہے ہیں زمین پر سفیان ثوری کی طرح اللہ سے معافی مانگ کر، اور پوری زندگی ہمیشہ توبہ استغفار تو بہت کرتے تھے، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، روتے دھوتے رہتے تھے، اور لوگوں سے بھی معافی مانگتے تھے، بھائی میں نے بہت ڈانٹ دیا ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو معاف کر دینا۔ یہاں بھی آئے تھے تو میرا نعمان کہتا ہے، نعمان چونکہ وہاں گیا تھا پڑھنے کے لیے تو 6-7 مہینے شیخ کی خدمت میں رہا تھا، تو ایک دفعہ شیخ اس کو کہنے لگے، یہ عبد الرحیم کے بیٹے میں نے تجھ کو بہت ڈانٹا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، اپنے چھوٹے کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ حضرت معاف کیجیے، ہم نے آپ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے۔ تو شیخ مسکرا دیے اور مسکراہٹ آ گئی۔ بہرحال یہ حضرت سبق میں بھی عام معافی مانگ لیتے تھے۔ ایک دفعہ تو اخبار میں لکھوایا کہ بھئی شیخ یونس صاحب کی طرف سے اخبار میں یہ ہے کہ بھئی کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو مجھ سے وصول کر لے، اور میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، ڈانٹ ڈپٹ کی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ یعنی اس طرح اپنا استحضار اور آخرت کے لیے تیاری اور یہ فکر یہ ہر وقت رہتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کی فکر نصیب فرمائے اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ حضرت تو ایک کمرے میں بیٹھے رہتے تھے، اس کمرے میں آپ جائیں تو آپ تعجب کریں گے کہ اتنا چھوٹا سا کمرہ، 24 گھنٹے وہیں پر، دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، صرف سبق پڑھانے کے لیے نیچے آتے تھے، پھر اوپر نماز بھی وہیں، کھانا بھی وہیں، سونا بھی وہیں۔ برابر کے کمرے میں پلنگ تھا، لیکن حضرت بیڈ پر سونے کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ جو بیٹھک تھی اسی بیٹھک پر وہ ذرا چادر بچھائی اور اسی پر سو جاتے تھے، اور کبھی تو نیند نہیں آتی تھی تو بیٹھے بیٹھے تھے اونگ لیتے تھے۔ تو یہ حضرت کا آرام تھا اور یہی حضرت کا سارا حجرہ تھا، اور اسی طرح سے چل لیے۔ یہ اللہ والے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نیک بندے ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، اور ایسا بھوسا رہ جائے گا جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے یا ردی کھجور ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ نالائق لوگ ہیں، ایسے بھوسے کی طرح سے ہیں۔ ایسے حضرت جیسے محدثین اب کہاں ملیں گے جو پوری زندگی حدیث کے پیچھے جنہوں نے کھپا دی، صرف کر دی، اور حدیث کی خاطر شادی بھی نہیں کی، بخاری شریف اس کی خدمت میں لگے رہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اسی طرح سے ان کو اسی حجرے میں موت نصیب کی، اور اپنے اساتذہ اور مشائخ کے پہلو میں حضرت کو سلایا۔ یہ چونکہ کچھ دوست احباب نے بھی کہا تھا کہ حضرت میں نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں نیکسٹ ویک میں کہاں ہوں گا کہاں نہیں، تو میں نے آج بیان کر ہی دیا۔ اس لیے آج بس یہی تفسیر ہے اور کوئی تفسیر نہیں۔ میرا دماغ بھی حاضر نہیں تھا، کیا مطالعہ کروں، اس لیے پھر یہی دیکھ کر کے آ گیا۔ اور یہ سورہ کہف کی آیت اللہ پاک نے کتنی پیاری بات فرمائی، پھر سے کہہ دوں، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ایسے اچھے عمل کرنے والوں کا اجر اور ثواب ہم ضائع نہیں ہونے دیتے، ابینڈن نہیں کرتے، ان کو پورا ثواب دیتے ہیں۔ کیا ہے وہ پورا ثواب؟ فرمایا ان کے لیے جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ بھئی باغات اور نہریں سب کو اچھی لگتی ہے نا، تو ہالیڈے پر جانا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ اچھی ہالیڈے پر جائیں، دنیا میں سب سے اچھی ہالیڈے کی جگہ لوگ کہتے ہیں باربیڈوس، چلو باربیڈوس ہالیڈے پر جائیں، سامنے فرسٹ کلاس بلو دریا ہے، بہترین ویدر ہے، سردی بھی نہیں گرمی بھی نہیں، میڈیم ٹیمپریچر ہے، اور آپ کا اپنا بہترین ولا ہے اور اس میں سوئمنگ پول ہے، آپ کو یہ بہت مزہ آتا ہے۔ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یہ تو آپ کا 2 ویک کے لیے ہالیڈے ہوگی، وہاں فرمایا جنات عدن ہمیشہ کی ہالیڈے ہوگی۔ تو آپ کا اپنا مکان ہے، سامنے نہریں بہ رہی ہیں، مزے ہیں، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، کھاؤ پیو موج مزے کرو، عیش آرام سے رہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پر پہننے کے لیے جیسے ہم یہ گھڑی پہنتے ہیں تو وہاں پہننے کے لیے بریسلٹس دی جائیں گی، اور وہ بریسلٹس پیور گولڈ کی ہوں گی۔ وہ پیور گولڈ دنیا کا نہیں، جنت کا گولڈ، جنت کے سونے کی بریسلٹس اور کنگن ان کو دی جائیں گی، اور لباس جو ہوگا وہ پیور سلک کا ہوگا۔ دنیا میں سلک عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ تو عورتیں سلک لباس پہنتی ہیں تو کتنا اچھا دکھتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، پتلا سلک، کبھی گاڑھا سلک ہوتا ہے،
کبھی پتلا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مردوں کو وہاں پر یہی سلک کا بہترین خوبصورت لباس دیا جائے گا, اور وہ سلک جنت کا, دنیا کا نہیں, جنت کا ریشم ملے گا. اور متکئین فیہا علی الارائک, اور ان کے گھروں میں وہ صوفہ سیٹی کاؤچ پٹیٹو ہوں گے. کھاؤ پیو موج کرو مزے کرو اور آرام کرو. متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب, کتنا اچھا ہے یہ بدلہ. اللہ ہم سب کو یہ بدلہ نصیب کرے, حضرت شیخ یونس صاحب کو بھی نصیب کرے. اللہ فرماتے ہیں وحسنت مرتفقہ, جنت بہت اچھی آرام کرنے کی جگہ ہے. جنت سے زیادہ آرام کہیں نہیں ملتا. سب سے اچھا آرام کہاں ملے گا؟ جنت میں جا کر ملے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ بڑھاپے میں بھی اتنی محنت کرتے ہیں, آرام نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا آرام جنت میں جا کر ہوگا, کہ جنت آرام کرنے کی جگہ ہے. یہاں کیا آرام کرنا, یہاں تو محنت ہی محنت کرنا ہے. تو حضرت بھی اسی طرح سے محنت کرتے کرتے ہی اس دنیا سے گئے. اللہ ہمیں بھی کچھ محنت کرنے, کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة, كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى, كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم افسح له مفسحا في جنة عدن يا رب العالمين. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. یا ارحم الراحمین, محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے, امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے, فلسطین کے شہداء کی مغفرت فرما دیجیے, مسجد اقصی کے شہداء کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مرحوم ہوئے سب کی مغفرت فرما دیجیے. خاص طور پر ہمارے اکابر جن کا انتقال ہو گیا, حضرت شیخ یونس صاحب, مولانا اسماعیل بداعت صاحب, حکیم الیاس صاحب, اللہ بنگلہ دیش پاکستان میں کچھ شیخ الحدیث اللہ کو آپ کے یہاں پہنچ گئے. یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. یہ نیک بندے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. یا اللہ اپنی جگہ خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں. یا اللہ ان کے جانے کی وجہ سے جو پریشانیاں مصیبتیں آنے والی ہوں اور ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہوں, یا اللہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان کی دعاؤں کے چلے جانے کی وجہ سے ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی فرمائیے. ہم نے اپنے ان اکابر کی قدر نہیں کی, ہمیں معاف فرمائیے. یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے, ہمیں معاف فرمائیے. یا اللہ حضرت شیخ یونس صاحب کے علوم اور فیوز کو یا اللہ عام فرمائیے اور پورے عالم کو اس سے مستفیض فرمائیے. حضرت کی تصانیف سے امت کو نفع پہنچائیے, اور جو حضرات حضرت کی تصانیف کو عام کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے. اور یا اللہ ہمیں بھی اپنے اکابر کے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے والد صاحب کی بھی مغفرت فرمائیے, ان کے درجے بھی بلند فرمائیے. اور بھی ہم میں سے جس کے ماں باپ انتقال کر گئے, رشتہ دار انتقال کر گئے, سب مرحومین کی مغفرت فرمائیے اور سب کے درجات بلند فرمائیے اور سب کو ان کی قبروں میں سکون عطا فرمائیے. اللہ اور ہمیں بھی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ مرتے دم تک استقامت عطا فرمائیے. آخری گھڑی آئے تو یا اللہ کلمہ ایمان کے ساتھ, توبہ استغفار کے ساتھ اچھی موت عطا فرمائیے. بری موت
موت سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ موت کے ایمان سلب ہو جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ اور موت کی سکرات پر بھی ہماری مدد فرمائیے، موت کی سختی آسان فرمائیے، اور موت کے بعد قبر کی زندگی بھی آسان فرمائیے، اللہ حشر کا لمبا دن بھی آسان فرمائیے، حساب کتاب بھی آسان فرمائیے، میزان عمل پر مدد فرمائیے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائیے، پل صراط پر سے گزرنا آسان فرمائیے، حوض کوثر کا پانی عطا فرمائیے، یا اللہ سرکار کی شفاعت نصیب فرمائیے، یا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیے، یا اللہ سابقین اولین کے ساتھ اپنے اکابر اور مشائخ کے ساتھ اول وہلے میں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائیے، ہمارے اکابر مشائخ میں سے جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں بے حساب برکت عطا فرمائیے، ان کے علوم سے فیوض سے ہم کو اور پورے عالم کو مستفیض فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔